باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ان کا نام زید بن حارثہ ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہے۔ اب ان کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو اپنے نانا کے گھر کے باہر کھیل رہے تھے، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے بچہ اکیلا دیکھا تو انہوں نے اٹھا لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ اچھا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھتیجے ہیں وہ ان کا نام تھا حکیم بن حزام، تو وہ جب جیسا غلاموں کی مارکیٹ لگا کرتی تھی وہاں وہ جاتے ہیں، ان کو یہ پسند آتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ کو خرید کے لے آتے ہیں، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کی شادی کے موقع پر یہ غلام تحفے میں دیتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے موقع پر تحفے میں دیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، عقل اور ذہانت بھی نمایاں ہے، جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں سنا ہے کہ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور بہت ناز و نام سے پلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر زید بن حارثہ کو غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ابو لہب کی جو کنیز تھی صوبیہ، اس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا۔ اسی طرح جب شادی ہوئی تو برکہ کو آزادی ملی، اور اب زید بن حارثہ کو بھی غلامی سے نجات ملی۔ بہرحال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ وہیں ان کے گھر پہ ٹھہرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سال کے بعد ایک قافلہ گزرتا ہے اور وہ زید بن حارثہ کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ کو جا کے بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا وہاں بنی ہاشم کے خاندان میں غلام کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ والدین جو ہیں وہ آتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ان سے لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ دیتے ہیں تو آپ ان کو آزاد کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آزاد ہے، اگر آپ ان کو لے جانا چاہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں، فدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب فیصلہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے بھائی اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ مجھے ابی القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے، اور میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی عمر 25 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ جب زید بن حارثہ کے والد اور خاندان والے واپس چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگ پریشان ہوئے کہ ایک غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا یا بیٹی ہوتے تھے ان کے ساتھ منہ بولے ماں باپ کا نام لگتا تھا، تو زید بن حارثہ کا نام بھی پھر زید بن محمد ہو گیا، اور ایسا اس وقت تک ہوتا آیا کہ جب تک قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ایک آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جائے، تو پھر ان کا نام دوبارہ زید بن حارثہ ہو گیا۔ حضرت زید کا نام جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں بھی آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا، وہ مالی طور پر کافی کمزور تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سخی بھی تھے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک ایک بیٹا ہم اپنے پاس لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات پسند آئی، وہ دونوں مل کر ابی طالب کے پاس گئے اور ان کی اجازت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باپ کی طرح شفقت نصیب ہوئی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی طرف سے ترکے میں جو لونڈی ملی تھی ان کا نام برکہ تھا، وہ یثرب میں رہتی تھی اور ان کی شادی عبید بن یزید سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا ایمن بھی تھا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ مکہ واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے لگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکہ کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیا،
اور اس طرح برکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے کا مزید موقع ملا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔